غزہ کی پٹی میں خوراک اور امدادی اشیاء کی کمی کی وجہ سے شہری قحط کے قریب ہیں. ورلڈ فوڈ پروگرام. محمود عباس کا ترک صدر سے ملاقات میں اسرائیل سے جارحیت بند کرنے اور انکلیو سے دستبرداری کا مطالبہ. بھارتی کسانوں کا بدھ کو بس اور ٹرین کے ذریعے نئی دلی میں داخل ہو کر احتجاج کا منصوبہ. سیکیورٹی سخت. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا. غزہ کی پٹی میں خوراک اور امدادی اشیاء کی کمی کی وجہ سے شہریوں کو شدید بھوک کا سامنا ہے. حماس کے زیر انتظام وزارت صحت نے کہا ہے کہ غزہ کی شمالی سرحد پر واقع کمال عدوان ہسپتال میں گزشتہ چند روز میں 15 بچے غذائی قلت اور پانی کی کمی سے ہلاک ہوئے. ہسپتال کے قائم مقام ڈائریکٹر ڈاکٹر حسام ابو صفیہ نے کہا کہ روزانہ کم از کم 300 سے 400 بچے ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں لائے جا رہے ہیں. ورلڈ فوڈ پروگرام نے حال ہی میں سیکیورٹی کی خرابی کا حوالہ دیتے ہوئے امدادی کھیپوں کو روک دیا ہے. اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ غزہ میں 5,76,000 سے زیادہ لوگ یعنی آبادی کا 1/4 قحط کے قریب ہے. ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں. فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس نے انقرہ کے دورے کے دوران ترک صدر سے ملاقات میں اسرائیل سے غزہ کی پٹی میں جارحیت بند کرنے اور انکلیو سے دستبرداری کا مطالبہ دہرایا. غزہ کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ لڑائی کے آغاز سے اب تک 30,700 سے زائد فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں. رجب طیب ایردوان کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے محمود عباس نے غزہ کی پٹی سے مکمل اسرائیلی انخلاء کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ یہ فلسطینی ریاست کا اٹوٹ حصہ ہے. محمود عباس کے اس بیان پر اسرائیل کا فوری رد عمل سامنے نہیں آیا. وائٹ ہاؤس کے نیشنل سیکیورٹی کونسل کے ترجمان جان کربی نے کہا ہے کہ امریکہ اور اردن نے شمالی غزہ کی پٹی کے متاثرین کے لیے فضا سے امدادی اشیاء اور خوراک گرائی ہے. امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے کہ ایئر فورس کے C-130 طیاروں نے منگل کے روز شمالی غزہ پر 36,800 کھانے کے پیکٹ گرائے. امدادی گروپوں کا کہنا ہے کہ وہ اب شمالی غزہ میں امن و امان کی خرابی کی وجہ سے خوراک کی امداد تقسیم نہیں کر سکتے. ان کا کہنا ہے کہ ایئر ڈراپ ایک مہنگا اقدام ہے جو زمین کی ترسیل کا متبادل نہیں ہو سکتا. امدادی گروپوں نے انسانی بنیادوں پر جنگ بندی اور اسرائیل سے شمالی غزہ میں کراسنگ کھولنے کا مطالبہ کیا. ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں. عرب ریاستوں نے لیگ کے ملکوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کے ادارے اونروا کے لیے فنڈنگ دوبارہ شروع کریں اور اسرائیل پر الزام عائد کیا کہ وہ ادارے کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے. بدلا من تحقیق ذلك وتسهيل مهمة الأونروا نشهد للأسف اقوام متحدہ میں عرب لیگ کے مستقل مبصر مجد عبدالفتاح عبدالعزیز نے منگل کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کو بتایا کہ اونروا کو بدنام کر کے اسرائیل کا مقصد 2 ریاستی حل کے کسی بھی سیاسی امکان کو ختم کرنا اور ہر انسانی کارروائی کو خطرے میں ڈالنا ہے. اقوام متحدہ کے ترجمان اسٹیفن ڈویارٹ نے واضح کیا کہ اس ہفتے ہیٹی میں تشدد کی تازہ لہر کے درمیان امداد کی ضرورت پہلے سے زیادہ سنگین ہو گئی ہے. has led to some 1,500 people being forced to flee their homes. Most of these people had already been displaced previously. ملک میں صورتحال ہفتے کے آخر میں اس وقت خراب ہو گئی جب وزیر اعظم ایرل ہنری نے امن بحال کرنے کے لیے غیر ملکی فوجوں کی تعیناتی کا معاہدہ طے کرنے کے لیے کینیا کا دورہ کیا اور حکومت نے 2 بڑی جیلوں سے ہزاروں قیدیوں کے فرار کے بعد ہنگامی حالت کا اعلان کیا. اقوام متحدہ کے امیگریشن دفتر نے ہفتے کے آخر میں کہا کہ تشدد کی وجہ سے کم از کم 15,000 افراد بے گھر ہوئے ہیں. اقوام متحدہ کے ترجمان اسٹیفن ڈویارٹ نے کہا کہ اس سال اقوام متحدہ کی $674 ملین کی انسانی ہمدردی کی اپیل کے جواب میں صرف $17 ملین موصول ہوئے ہیں. ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں. اور بھارت میں کسانوں کے ملک گیر احتجاج کے سلسلے میں دارالحکومت نئی دلی میں سیکیورٹی فورسز کو تعینات کیا گیا ہے اور رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی ہیں. بھارتی کسان بدھ کو بس اور ٹرین کے ذریعے نئی دلی میں داخل ہو کر احتجاج کا منصوبہ بنا رہے ہیں. ہزاروں کسانوں نے گزشتہ ماہ دلی چلو مارچ کا آغاز کیا لیکن انہیں سیکیورٹی نے دارالحکومت سے تقریباً 200 کلومیٹر شمال میں آنسو گیس اور واٹر کینن کے ذریعے روک دیا. کسانوں نے مذاکرات کے کئی ناکام ادوار کے بعد احتجاج میں شدت پیدا کی ہے. وہ اپنی فصلوں کی زیادہ قیمتوں کا مطالبہ کر رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے. میں ہوں سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر تھی بہجت جیلانی.